میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم صبح کی نماز پڑھو تو کچھ گفتگو کیے بغیر 100 بار مجھ پر درود پڑھو تو اللہ پاک تمہاری 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ 30 حاجتیں دنیا میں ہی پوری ہو جائیں گی اور 70 آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جائیں گی۔ فرمایا اسی طرح مغرب کے بعد کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر درود کس طرح پڑھیں؟ فرمایا یوں پڑھو، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد، یہاں تک کہ 100 کی تعداد پوری ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف، حاجتیں سب رواں ہوئیں اس کی، ہے عجب کیمیا درود شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مزید چینل کے ناظرین، پروگرام نعت خواں صحابہ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ الحمدللہ صدیق اکبر کے نعتیہ اشعار کا بیان ہم سن رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جا بجا اپنے محبوب علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان فرمایا، حضور کی نعتوں کو بیان فرمایا۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ہوتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان نعت ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کو اس آیت مبارکہ میں نور کہا گیا۔ فرماتے ہیں بعض اوقات بندے کی جو شان و عظمت ہے کسی واسطے کی بنا پہ ہوتی ہے، خاندان کی بنا پہ، قبیلے کی بنا پہ۔ میرے آقا علیہ السلام خود نور ہیں، اور ایسے نور ہیں کہ جس کو بھی جو چمک ملی ہے حضور کے صدقے میں ملی ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو انشاءاللہ الکریم آج بھی ہم صحابہ کرام کے نعتیہ اشعار اس کی وضاحت سنیں گے، آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے۔ انشاءاللہ الکریم عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ کا بیان سننا نصیب ہوگا۔ جی سیدی، آج کون سے نعتیہ اشعار بیان ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے بعد آپ نے امت کی بیڑی کو سنبھالا۔ عاشق اکبر ہیں، بہت بڑے عاشق رسول۔ تو نعتیہ اشعار بھی آپ کے دیوان ابو بکر الصدیق، یعنی پورا آپ کا دیوان ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی مدح و ثنا میں، صحابہ میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور عشق میں بھی سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ لکھتے ہیں وَكَمْ وَعَدَ الْأَقْوَامَ مُوسَى بِبَعْثِهِ وَكَمْ قَالَ عِيسَى إِنَّهُ غَيْرُ لَابِثِ، یعنی یہ وہ نبی ہیں جن کی دنیا میں تشریف آوری کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پچھلی قوموں کو کئی بار خوشخبریاں سنائیں۔ انہی کے متعلق حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام نے بارہا بتایا کہ وہ جلد تشریف لانے والے۔ سبحان اللہ۔ اور سارے انبیاء میرے نبی کی بشارتیں دیتے آئے، خوشخبریاں دیتے ہوئے آئے۔ کسی عاشق رسول نے کہا وختم الانبیاء تشریف فرما ہونے والے ہیں، وہ
ختم الانبیاء تشریف فرما ہونے والے ہیں، وہ ختم الانبیاء تشریف فرما ہونے والے ہیں، وہ ختم الانبیاء تشریف فرما ہونے والے ہیں۔ نبی ہر ایک پہلے سے سناتا یہ خبر آیا، نبی ہر ایک پہلے سے سناتا یہ خبر آیا۔ تمام آسمانی کتابوں میں، توریت، انجیل، زبور، صحائف میں میرے نبی کے چرچے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور صدیق اکبر یہی تو عرض کر رہے ہیں کہ وہ نبی جن کی تشریف آوری کی خبریں موسیٰ علیہ السلام بار بار پچھلی قوموں کو سناتے رہے، وہ نبی جن کی دنیا میں تشریف آوری کی خبریں پیش کی ان ایڈوانس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتاتے رہے، بارہا بتایا کہ وہ آنے والے ہیں، آنے والے ہیں۔ اچھا یہ بھی میلاد ہے، وہ آ چکے ہیں، یہ بھی میلاد ہے، ولادت مصطفیٰ کا ذکر ہے، حضور آنے والے ہیں، آنے والے، یہ بھی حضور آ میلاد گئے ہیں، مصطفیٰ، حضور آ چکے ہیں، یہ بھی میلاد مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تو قرآن کریم میں رب نے جب سب انبیاء سے میثاق لے لیا، وعدہ لے لیا کہ میرے محبوب آئیں تو ان پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، تو سب انبیاء پھر اپنی قوموں کو یہ درس دیتے رہے، یہ کہتے رہے جب بھی حضور آئیں تو ان پر ایمان لانا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جعل الحق میں لکھا ہے میلاد منانا سنت انبیاء ہے۔ سبحان یہ اللہ۔ سارے نبی جو کہہ رہے ہیں کہ آنے والے ہیں، آنے والے ہیں، یہ میلاد تو کر رہے ہیں، ذکر آپ نے مصطفیٰ ماشاءاللہ کر ایک رہے ہیں۔ پروگرام میں بڑی وضاحت سے کہ میلاد ہے کیا، تو اگر میلاد کے معنی کو سمجھ لیا جائے تو پتہ چل جائے گا میلاد منانا سنت انبیاء ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف مبارکہ واضح، کلیئر اینڈ کرسٹل، بالکل واضح۔ اچھا، جو اہل کتاب، یہودیوں کو بھی کتاب دی گئی، عیسائیوں کو بھی کتاب دی گئی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے اور آخری نبی ہونے میں شک و شبہ نہیں رکھ سکتے۔ اچھا، اور یہودی علماء یہ جانتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کرم فرمایا، اسلام کی توفیق عطا فرمائی، تو عمر فاروق نے ان سے پوچھا کہ اس آیت میں جو معرفت بیان کی گئی ہے، نبی کی پہچان کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا عمر، کیونکہ یہ یہودی عالم تھے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بغیر کسی شک و شبہ کے میں نے پہچان لی، فوراً پہچان لی، اور میرا حضور کو پہچاننا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں کو پہچاننے سے زیادہ تام تھا، کامل تھا، کمپلیٹ تھا۔ فاروق اعظم نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا سید المرسلین کے اوصاف تو اللہ کی کتاب توریت میں ہے، اور یہ میرا بیٹا ہے، یہ تم عورتوں کے کہنے سے پہچانتے ہیں نا، تو اپنی اولاد سے زیادہ ہم پہچانتے ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ سنا تو فاروق اعظم، دیکھو شان مصطفیٰ سنی، ذکر مصطفیٰ سنی تو خوش ہو گئے، آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ ابن سلام کا سر چوم لیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ میرے نبی سے اتنا پیار ہے صحابہ کو کہ جو ذکر مصطفیٰ کرتا ان سے بھی پیار آتا ہے، اور کیوں نہ ہے؟ انہوں نے وہ نثر میں نعت پڑھ دی نا، تو نعت خاں سے محبت کرنا یہ سنت فاروقی ہوا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ جو آپ کے کسی عزیز کی، باپ کی، بھائی کی، بیٹے کی تعریف کرے، آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ میرے نبی کی تعریف کرتا ہے، ہمیں کیوں نہ اچھا لگے؟ محبت کی بات ہے، جہاں محبت ہوتی تو وہ کہتے ہیں نا، محبوب کا محبوب بھی محبوب لگتا ہے، جو محبوب سے محبت کرتا ہے
دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے. اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کی بشارت دی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے میں عیسیٰ کی بشارت ہوں. اس سے مراد کیا ہے کہ قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کا قول وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہاری طرف اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دو ذاتی اور مبارک نام ہیں، محمد اور احمد، اور پھر ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات شمار سے باہر ہیں تو آپ کے نام بھی شمار سے باہر ہیں. 99 مشہور ہیں، ورنہ تو علماء نے کسی نے 800 کا، کسی نے 1400 کا، وہ کتنے کا. یہ دو نام مبارک جو ہیں یہ ذاتی ہیں، جی ہاں، محمد اور احمد، صلی اور اللہ یہ علیہ دونوں وسلم. قرآن میں بیان بے شک بے شک. اور بقیہ صفاتی ہیں، تو صفاتیں کتنی اللہ نے اتنی عطا فرمائی کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، میں کس نام سے پکاروں. اللہ اکبر. اچھا، تفسیر قشیری میں اس آیت مبارکہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام وہ بشارت دے رہے ہیں، اس کے تحت لکھا کہ تمام نبیوں نے اپنی قوم کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی بشارت سنائی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، کیونکہ ہمارے نبی سے پہلے آخری نبی جو تشریف لائے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اچھا، سارے نبیوں سے محبت ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے خاص محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. پتہ کیوں؟ قیامت کے روز ساری مخلوق مختلف انبیاء کے پاس جائے گی، جی، جو آقا کی بارگاہ میں بھیجیں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. سبحان اللہ، سبحان اعلیٰ حضرت نے یہ نظم کیا نا، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت سب نبیوں نے دی. عیسیٰ علیہ السلام یہ میرے نبی سے پہلے آخری نبی، انہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری سنائی. اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بڑا مشہور ہے، اس کے 2 اشعار آپ بھی پڑھتے ہیں، مل کے پڑھتے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، آقا مرحبا، مکی مرحبا، مولا مرحبا، داتا مرحبا. کتاب حضرت موسیٰ میں وصف ہیں ان کے، کتاب عیسیٰ میں ان کے فسانے آئے ہیں. انہی کی نعت کے نغمے زبور سے سن لو، زبان قرآن پہ ان کے ترانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، آقا مرحبا، مولا مرحبا. کلیم و نجی و مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام میری نبی کی نعت پڑھتے ہیں، شان و عظمت بیان کرتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام میرے نبی کی شان بیان کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی کی شان بیان کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام میرے نبی کی شان بیان کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے نبی کی شان بیان کرتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام میرے نبی کی شان بیان کرتے ہیں. سارے رسول، سارے نبی
میرے نبی کی شان بیان کرتے ہیں، صدیق اکبر میرے نبی کی شان بیان کرتے ہیں، انہی کا اشعار تو ہم پڑھ رہے ہیں، اسی کے تحت تو وضاحت ہو رہی ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم میرے نبی کی شان بیان کرتے ہیں، عثمان غنی میرے نبی کی شان بیان کرتے ہیں، مولا علی میرے نبی کی شان بیان کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی بھی کیا شان ہے، کتنی شانیں یہ 2 مصروں میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا اشعار کے اندر، وہ دریا کو کوزے میں بند کیا جاتا ہے، دیکھیں یہ کوزہ ہے نا، تو ایک تو اس میں تو پانی کا گلاس آئے گا آدھا پونا جتنا، مگر جو اشعار ہوتے ہیں اس کے اندر سمجھیں کہ وہ دریا بند کر دیتے ہیں جیسے۔ اور حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا تھا، انا ساگر کا تالاب پانی انہوں نے روک دیا تھا غیر مسلموں نے، تو آپ نے چھاگل دے کر بھیجا کہ جاؤ بھر کے لے آؤ، وہ سارا تالاب آ گیا تھا، چھوٹے سے برتن میں وہ سارا تالاب آ سارا گیا۔ تالاب آ گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت نے 2 مصروں میں وہ کیا کیا بیان کر دیا، کیا کیا بیان کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار پھر پڑھتے ہیں، وَكَمْ وَعَدَ الْأَقْوَامَ مُوسَى بِبَعْثِهِ وَكَمْ قَالَ عِيسَى إِنَّهُ غَيْرُ لَابِثِ۔ یہ وہ نبی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی دنیا میں تشریف آوری کے متعلق موسیٰ علیہ السلام نے پچھلی قوموں کو بار بار خوشخبری سنائی۔ یہ وہ نبی ہیں کہ جن کے متعلق حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام نے بارہا بتایا، آنے والے آنے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے میرے نبی کی، سبحان اللہ۔ مدر چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ انبیاء بھی آپ کی شان و عظمت کو بیان کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ حضور مزید صدیق اکبر کے نعتیہ اشعار۔ محمد المختار اکرم مرسل واصدق مبعوث لاکرم باعث۔ وہ محمد جو مختار کل، صدیق اکبر کا عقیدہ سن لیں، صلی اللہ تعالی مختار کل، اللہ نے ان کو سارا اختیار دیا ہوا۔ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان حسن رضا خان نے یہ کیا کہہ دیا، وہ بھائی صدیق اکبر نے فرمایا ہے، شان مصطفیٰ یوں لکھی ہے۔ تو وہی عقیدے، وہی سوچیں، وہی آگے بڑھ رہی ہے نا۔ اور حدیث بھی ہے کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئیں۔ جی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مختار کل ہیں، انہیں سب سے بڑے عزت والے خدا نے تمام انبیاء سے زیادہ عزت والا بنا کر بھیجا، اور وہ سب سے بڑھ کر سچے ہیں۔ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک کو مختار بنایا۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ، کیا شان بیان کر رہے ہیں، محمد مصطفیٰ مختار کل صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا، سب کچھ اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ اسی کو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ اہل حق کی علامت ہے کہ جو صحابہ کے عقیدے پر ہے، صحابہ کے طریقے پر ہے، تو یہ جنتی گروہ کی علامت بیان کی گئی۔ الحمدللہ۔ تو یہ جو عقیدہ ماشاءاللہ بیان کر رہے ہیں، الحمدللہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ الحمدللہ۔ اور سنیں بڑا ایمان فروز واقعہ، حضرت ابو فراس ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم، اہل صفہ میں سے تھے۔ خادم تو جبریل امی علیہ السلام بھی میرے نبی کے۔ صفہ چبوترا اور اہل صفہ چبوترے والے، مسجد نبوی میں خاص وہ پورشن جہاں پر صحابہ کرام دور دراز سے آ کر وہاں تشریف فرما رہتے، آقا کے جلوے دیکھتے، آقا سے قرآن سیکھتے، حکمت کی باتیں سیکھتے، دین سیکھتے۔ تو یہ انہی میں سے تھے۔ فرماتے ہیں کہ رات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر رہا کرتا تھا کہ حضور کو وضو کی حاجت ہوگی، میں وضو کراؤں گا آقا کو۔ کیا شان ہے۔ اچھا، ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مانگ، کیا مانگتا؟ سل ربیع، بلا تخصیص، کہ یہ مانگنا ہے، یہ نہیں مانگنا، دنیا مانگنی، آخرت نہیں مانگنی، دولت نہیں مانگنی، اولاد نہیں مانگنی، نہیں، بلا تخصیص، سل، جو مانگنا مانگو، جو مانگنا مانگو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب تربیت یافتہ بھی میرے آقا کے ہیں، یہ عرض کیا آقا جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔
اچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور؟ کیا بات! عرض کی بس یہی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر سجدوں کی کثرت کر کے اپنے معاملے میں میری مدد کرو. مسلم شریف حدیث نمبر 489. وہ کسی نے کہا نا تجھ سے تجھی کو مانگ لوں تو سب کچھ مل جائے 100 سوالوں سے ایک سوال اچھا. یہی سوال ہے. اچھا اس بات میں واضح طور پر یہ بیان کیا گیا کہ مانگو جو مانگنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو زمین و آسمان دنیا آخرت کے تمام خزانوں پر اختیار عطا فرمایا، جسے چاہیں جو چاہیں عطا فرمائے. علماء نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصیات میں اس بات کو کاؤنٹ کیا ہے کہ یہ حضور کی خصوصیات ہیں صلی اللہ علیہ حضور. اس میں جو کیٹیگری بھی بیان کی علماء نے کہ اختیارات کی 2 کیٹیگری بیان کر دی کہ تشریعی بھی ہوتے ہیں تکوینی بھی ہوتے ہیں. یعنی تشریعی کا مطلب کہ جو شریعت کے احکام ہے جس پہ جو چاہیں فرض کر دیں جو چاہیں معاف کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو چاہے عطا کر. تو تشریعی احکام میں بھی آپ کو اختیار تھا اور تکوینی معاملات میں بھی اختیار تھا، یعنی کائنات میں تصرف کرنے کا بھی اختیار ملا. تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، سورج کو پھیر دیا، اور بھی کئی ایک واقعات ہیں جیسے درخت کا چل کے آ جانا، اور اس طرح کئی ایک معجزات ہیں. تو دونوں طرح کے اختیارات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے گئے. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کے کل کہلاتے یہ ہے. ان کا حکم جہاں میں نافذ، قبضہ کل پہ رکھاتے یہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ساری کثرت پاتے یہ ہے، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان مصطفیٰ کس انوکھی شان کے ساتھ بیان کرتے ہیں. محمد المختار اکرم مرسل واصدق مبعوث لاکرم باعث. وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو مختار کل ہیں، انہیں سب سے بڑے عزت والے خدا نے تمام نبیوں سے زیادہ عزت والا بنا کر بھیجا، اور وہ سب سے بڑھ کر سچے. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. سارے نبی شانوں والے عظمتوں والے، مگر جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعتیہ کلام اور اس کی ہم تشریح سن رہے ہیں. الحمدللہ کتنی چیزیں واضح ہو رہی ہیں، عقائد کا بیان ہو رہا ہے، شان مصطفیٰ کا بیان ہو رہا ہے، اور کس انداز سے صدیق اکبر کا لگاؤ تھا، عشق تھا، محبت رسول تھی، اس کا بھی بیان ہمیں سننے کو مل رہا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں سچی پکی محبت رسول نصیب فرمائے، سنتوں پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب نعت پڑھو